جنرل عاصم منیر اپنے اصل روپ میں بائسلیم صافی۔ جنرل سید عاصم منیر آرمی چیف بننے سے قبل انڈین سرحد پر جی او سی، ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی ایس آئی، کور کمانڈر گجرانوالہ اور کوارٹر ماسٹر جنرل کے مناصب پر بھی فائز رہے تھے، لیکن چونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ یا جنرل فیض حمید کے برعکس وہ تعلق کا بہت محدود حلقہ رکھتے ہیں اور متعلقہ لوگوں یا قریبی دوستوں کے سوا غیر متعلقہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ سے گریزاں رہتے ہیں، اس لیے ان کی شخصیت اور نظریات کے گرد تجسس اور مفروضوں کا ایک حالہ بنا ہوا تھا۔ آرمی چیف بننے کے بعد بھی انہوں نے میڈیا سے کوئی انٹریکشن کیا اور نہ ہی سویلین پروگرامز میں نظر آئے، اس لیے ان کے نظریات اور ترجیحات سے متعلق تجسس برقرار تھا۔ لیکن چند روز قبل کنونشن سینٹر اسلام آباد میں گرین پاکستان پروجیکٹ کی لانچنگ تقریب میں ان کی شخصیت اور نظریات کا ایک عکس سامنے آ گیا۔ میری معلومات کے مطابق اپنے ارادے کے مطابق انہوں نے اس تقریب میں صرف شرکت کرنی تھی اور خطاب کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے لکھی ہوئی تقریر نہیں لائے تھے، لیکن کچھ حکومتی شخصیات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ خطاب کریں۔ لکھی ہوئی تقریر میں ان کے اسٹاف اور ادارے کا ان پٹ بھی شامل ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ انہیں فی البدی تقریر کرنی پڑی، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے دل کی باتیں تھیں، لیکن شاید اپنی خلوت پسندی کی عادت کی وجہ سے انہوں نے اپنے خطاب کو نشر کرنے کی اجازت نہ دی۔ ابتدا میں انہوں نے وہاں پر موجود غیر ملکی سفارتکاروں اور سرمایہ کاروں کو مخاطب کیا اور ان کے لیے انگریزی میں گفتگو کی۔ انہوں نے پاکستان کے انسانی اور قدرتی وسائل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم ایک قابل اور اہلیت رکھنے والی قوم ہے جو ٹاپ پر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ انہوں نے شرکا کو یقین دلایا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے زیر اہتمام تمام پروجیکٹس اور گرین پاکستان منصوبے کو فوج مکمل سپورٹ کرے گی۔ جنرل عاصم منیر نے اپنی تقریر میں اس حقیقت پر پردہ ڈالا کہ گرین پاکستان پروجیکٹ میں ان کا اور ان کے ادارے کا کیا کردار ہے، اور پھر بھرپور تعاون فراہم کرنے کے الفاظ پر اکتفا کیا۔ لیکن وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اپنی تقریر میں راز سے یہ کہہ کر پردہ اٹھا دیا کہ اس پروجیکٹ کا خواب سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے دیکھا تھا اور اس کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے۔ اس کے بعد جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اب وہ اپنے کسان بھائیوں سے جو بڑی تعداد میں موجود تھے سے اردو میں بات کرنا چاہیں گے، اور اپنی گفتگو کا آغاز کچھ یوں کیا کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور بطور مسلمان بات کرتے وقت میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جو ام الکتاب ہے یعنی قرآن پاک تو اس سے رہنمائی لو۔ اس قرآن میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت 87، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ قرآن کی سورہ زمر کی اس آیت کا اضافہ کیا کہ ترجمہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہمارا رب یہ کہتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ پیش آنے کی صورت میں ہم چیخ و پکار شروع کر دیتے ہیں؟ آخر ہم کیوں صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں؟ قرآن پاک کی روح سے تو مسلمان کے لیے صرف دو حالتیں ہیں، ایک یہ کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یعنی میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور خالص ایمان لے آؤ، اور اللہ شکر کی جزا دینے والا، بہت جاننے والا ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں بتایا نہیں کہ اس زندگی کا مقصد ہی آپ کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈال کر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے؟ سورۃ العنکبوت آیت 2 کے آغاز میں ہی اس نے بتا دیا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ تو اب جب اللہ نے بتا دیا ہے کہ ہم سب کو آزمائیں گے تو پھر ہم قرآن کی ان تعلیمات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو ہم چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان تباہ ہو جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان برباد ہو جائے گا، پاکستان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے۔ حالانکہ یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، پاکستان قائم اور سلامت رہے گا۔ مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 139، ترجمہ غم نہ کرو، فکر مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان لاؤ۔ پھر سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو کیا ان کو زخم نہیں لگے، یعنی اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے
تو کیا تو نے اپنے دشمن کو بھی زخم نہیں لگائے؟ ہمیں اگر دشمن تکلیف دیتا ہے تو ہم نے اس کو بھی آرام سے نہیں چھوڑا ہے اور اسے بھی تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ جہاں تک اوقات کے الٹ پھیر کا تعلق ہے تو وہ بھی اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے کہ میں دنوں کو انسانوں کے درمیان میں پھیرتا ہوں۔ اس لیے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، اس کشمکش میں تو زندگی ہے۔ آپ نے دل کے مریض کو مانیٹر کرنے والی مشین دیکھی ہوگی، جب تک وہ لکیر اوپر نیچے جاتی ہے تو زندہ رہنے کی علامت ہوتی ہے، لیکن جب وہ لکیر سیدھی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مر گیا ہے۔ یوں یہ اتار چڑھاؤ اور کشمکش زندہ رہنے کی علامت ہے۔ اس کشمکش کے بغیر تو زندگی ہی نہیں۔ آرمی چیف کی یہ فل بدی اور جذباتی تقریر سن کر نہ صرف شرکا حیران رہ گئے بلکہ بالائی حصے میں بیٹھے ہوئے کسان بھائی جذباتی ہو گئے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگانا شروع کر دیے، جس پر انہیں منع کرتے ہوئے انہوں نے کہا، نہ میں مولوی ہوں نہ مذہبی لیڈر ہوں، قرآن کو میں نے فوجی ڈیوٹی کے ساتھ صرف اپنے شوق سے پڑھا ہے اور اسی سے رہنمائی لیتا ہوں۔